نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اس کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت درس کرنے کے بعد دعا ہے خالق ارض و سما ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت سے بہرامند فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کی تلاوت یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں لوگ جمع ہو جائیں قرآن کی تلاوت کے لیے، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے یتدارسونہ، درس قرآن کے اندر بیٹھنے والے، یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ خالق ارض و سما قرآن کی تلاوت کرنے والے، درس قرآن کے اندر بیٹھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو 4 قسم کی انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے قرآن کو بندہ سینے سے لگائے، قرآن کی تلاوت کرے یا درس قرآن کے اندر بیٹھے یا قرآن کی سمجھنے سمجھانے کی کلاس کے اندر بندہ بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا 4 اللہ انعامات ان کے اوپر انعام فرماتا ہے۔ 4 انعامات کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم، درس قرآن کے اندر اور تلاوت قرآن کرنے والے، الا نزلت علیہم السکینہ، فرمایا سب سے پہلا نام، سب سے بڑی جو ان کو فضیلت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سکون کی دولت سے انہیں سرفراز کر دیتا ہے۔ سکون کی دولت جو آج بندہ مارا پھرتا ہے کہ سکون مل جائے، لیکن سکون میسر نہیں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اور قرآن رب کائنات کا ذکر ہے۔ تو فرمایا سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، سکون کی بارش، سکینہ کی برکھا برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ کن پر؟ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور درس قرآن کے اندر بیٹھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، دوسرے نام کا تذکرہ۔ قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ ان پر برساتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے یا درس قرآن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، درس قرآن کے اندر بیٹھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا مسجد کے اندر جا کر کیا کریں گے؟ ارے مسجد کے اندر آ کر تلاوت قرآن یا درس قرآن کے اندر شامل ہو جانا، اللہ اسے بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمتوں کی بارش، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور تیسرا انعام، بہت بڑا انعام، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے
کہ فرشتوں جاؤ، زمین پر کچھ لوگ میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا درس قرآن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے اندر بیٹھے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں، درس قرآن کے اندر قرآن کے معنی مفہوم کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ فَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اور جا کر ان کا طواف کرو۔ اندازہ لگاؤ، ذرا سوچنا کہ مجھ سے اور آپ سے غلطیاں بھی ہوئیں، خطائیں بھی ہوئیں، لیکن ہم گناہگار اور نورانی ملائکہ جو اللہ کی وہ مخلوق جو گناہوں سے پاک معصوم مخلوق ملائکہ وہ آ کر میرا اور تیرا طواف کریں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ یاری لگائی، قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، تو اللہ نے اپنی نورانی مخلوق ملائکہ کو میرے اور تیرے طواف کے لیے بھیج دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آ کر نورانی مخلوق ملائکہ میرا اور تیرا طواف کریں، صرف اور صرف یہ قرآن کی بدولت ہے۔ آؤ قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ آج مجھے اور تجھے کوئی چیئرمین یاد فرما لے تو ہمارے پیر زمین پر نہیں لگتے، کوئی ایم این اے یاد کرے ہم پھولے نہیں سماتے کہ ایم این اے میرا تذکرہ کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ مجھے یاد کرتا ہے، میرا نام اس کی زبان پہ آتا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میرا وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ لوگوں کے سامنے میرا نام لیتا ہے، یا صدر پاکستان میرا نام لیتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور پیر زمین کے اوپر نہیں لگتے کہ وقت کے حاکم نے مجھے یاد کیا ہے، وقت کا حاکم مجھے یاد کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یار ذرا تصور تو کر میرے بھائی میرے بہن، اس بات کو ذرا ذہن کے اندر لا کہ ایک دنیا کا حاکم جو فانی ہے، جس کی ہمیشہ حکومت رہنے والی نہیں، وہ بندے کو یاد کرے اور اس کے پیر زمین پہ نہ لگے، اور وہ احکم الحاکمین، وہ خالق ارض و سما جو ساری کائنات کو بادشاہیاں عطا کرنے والا ہے، وہ خالق جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، درس قرآن کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِ عِندَهُ، فرمایا اللہ فرشتوں کے اجتماع میں، فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ فرشتوں فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں نام والا، فلاں نام والی میرا قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا، میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درس قرآن کے اندر بیٹھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، تو اللہ ان کا تذکرہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کریں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والے، یتدارسونہ بینہم، یا قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے، درس قرآن کے اندر بیٹھنے والے، سیکھنے سکھانے والے، ان کا تذکرہ رب فرشتوں کے اجتماع میں، ملائکہ کے اجتماع میں فرماتا ہے کہ فرشتوں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں نام والا میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے میرا اور تیرا تذکرہ کرے، فرشتوں کے سامنے میرا اور تیرا نام آئے، تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ تو آئیے قرآن کو سینے سے لگائے۔ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ عزتوں سے نواز دے، عزت لینا چاہتے ہو، عزت لینی ہے، تو فرمایا قرآن کو سینے سے لگا لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور درس قرآن کے اندر قرآن کو سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔